بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل ما هو الفرق بين هذه المواعيد اللازمة وبين البيع المضاف إلى المستقبل؟ یہ سوال کل بھی انہوں نے کیا تھا، کل دو سوال ملا کر کیے تھے نا، ان میں سے ایک سوال یہی تھا، لیکن یہ اندازی جواب بدل ہے، اس وجہ سے دوبارہ اس کو دہرا دیا ہے۔ کہتے ہیں فإن قيل ما هو الفرق بين هذه المواعيد اللازمة وبين البيع المضاف إلى المستقبل، جو دو طرفہ وعدہ ہے اور جس کو ہم نے قضاءً لازم سمجھا ہے، یہ اور وہ بیع جو مستقبل کی طرف مضاف ہو، ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں لازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں یعنی مواعدہ اللازمہ اس میں اور البیع المضاف الی المستقبل ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بتلاتے ہیں کہ بیع بھی لازم اور یہ بھی لازم۔ ایک بات اور یاد رکھو، لوگ جو ان نتائج کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو آپ نے وہ کی ہوئی ہے نا، دیوار کڑی کی ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھتے، لوگ ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے یہ دیوار بنائی ہے، اب دیوار کس چیز کی کس کی نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت چیز ہے، بس بات سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ جو ہماری اسلامی بینکاری ہے جو ناکام ہے اور لوگوں کو جو شکوک و شبہات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی نام تو اسلامی بینکاری کا ہے اور جو ہے نا کام دونوں کا ایک جیسا ہے، کام دونوں کا ایک جیسا ہے، نتیجہ دونوں کا ایک نکلتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھئی کام تو ایک جیسے ہیں، یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس کو تم اسلامی کہتے ہو اور اس کو سودی کہتے ہو۔ اب اسلامی والے سے پوچھو، وہ وہی کاروبار کرتے ہیں جو عام بینک کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو دیوار کڑی کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے، اور سودی بینک جو کام کرتے ہیں اس کے لیے اور سلسلہ قائم کرتے ہیں، نتیجہ دونوں ایک نکل آتا ہے۔ یہی چیز جو ہے نا لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، آپ المواعدہ لازمہ کہو یا البیع المضاف الی المستقبل کہو، نتیجہ دونوں کا ایک نکلتا ہے ظاہر صورت میں۔ اس وجہ سے یہ اعتراض اٹھا کہ بھئی فرق کیا ہے، پھر سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں، فالجواب ان المواعدہ لا تكون في حکم انجاز عقد البیع، کہ مواعدہ جو ہے یہ عقد کے مکمل ہونے کے حکم میں نہیں ہوتا، عقد کے مکمل ہونے کے حکم میں نہیں، لأن انجاز العقد ينقل المعقود علیہ من ذمۃ الی ذمۃ، اس لیے کہ عقد کا مکمل ہو جانا یہ معقود علیہ کو ایک ذمہ سے دوسرے کی ذمہ کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ ابھی تک یہ بائع کی تھی، اب معقود علیہ مشتری کا ہو گیا، اب بات سمجھ میں؟ تو ذمہ دوسرے ذمے کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ کس میں ہوتا ہے؟ عقد میں ہوتا ہے، جبکہ مواعدہ میں یہ نہیں ہوتا۔ ایک بات، فمن انجز الشراء فإنه جعل الثمن دینا فی ذمته، جس نے خریداری کو مکمل کر دیا تو اس نے ثمن کو اپنے ذمہ دین بنا دیا۔ مثال کے طور پر جب یہ موبائل میں نے لے لیا، مکمل طور پر میں نے خریداری کر دی اور اس کو اپنی ملکیت میں لے کر آیا، تو اب اس کا جو ثمن ہے وہ مجھ پر دین بن گیا، مجھ پر کیا بن گیا؟ دین بن گیا، جو ابھی میں نے ادا کرنا ہے۔ ومن انجز البیع، اور جس نے فروختگی کو مکمل کر دیا، فإنه نقل ملک المبیع الی المشتری، تو اب کیا ہو گیا؟ اس نے مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل کر دی۔ او جعل المبیع دینا فی ذمته، یا مبیع کو اپنے ذمہ میں دین بنا دیا، ان کان بیع سلما، اگر بیع سلم، یعنی فروختگی مکمل کر دی ہے لیکن ابھی تک مشتری کو مبیع پر قبضہ نہیں دلایا ہے، پیسے لے لیے، جیسے کہ بیع السلم کی صورت میں ہوتا، تو اب اس صورت میں عقد تو تام ہو گیا،
عقد تو تام ہو گیا، اب بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ مبیعہ اب اس بائع کے اوپر دین بن گئی، مبیعہ کیا بن گیا؟ دین۔ وَإِنَّ هَذَا الْانْتِقَالُ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ يَحْدُثُ فَوْرَ مَا يَتِمُّ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ، کہتے ہیں یہ جو انتقال ہے مبیعہ کی بائع سے مشتری کی طرف اور پیسوں کی مشتری سے بائع کی طرف، یحدث فور ما یتم الایجاب والقبول، یہ ایجاب و قبول کے مکمل ہونے کے فوراً بعد پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ انتقال فوراً ایجاب و قبول جیسے ہی تام ہو جائے یہ انتقال لازم ہو جاتا ہے، یہ انتقال کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ جیسے ایجاب و قبول ہو جائیں تو مبیعہ اب مشتری کی اور ثمن اب بائع کے، اور ان کے اوپر ان کی ملکیت آ جاتی ہے۔ وَلِذَلِكَ مَنِ اشْتَرَى دَارًا لِسُكْنَاهُ، اور اس لیے کہ ایک شخص نے گھر رہائش کے لیے خرید لیا، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ إِلَى بَائِعِهَا، لیکن کیا نہیں کیا ابھی تک بائع کو پیسے نہیں دیے، فَإِنَّهُ صَارَ مَدِينًا یا مُدِينًا، دونوں پڑھ سکتے تھے، مدین بھی کہتے ہیں وہ آدمی جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو، اور مدین ادان یدین ادانتاً، یہ لفظ یہ جو ہے نا قرضدار ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور قرضدار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لہذا آپ اس کو باب افعال سے پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے اور اگر مجرد سے پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ صَارَ مَدِينًا لِلْبَائِعِ یا مُدِينًا لِلْبَائِعِ، وہ بائع کا قرض دار بن گیا، بمقدار الثمن، ثمن کی بقدر، گھر تو وہ لے چکا ہے پیسے ہی نہیں دیے، لہذا جتنے ثمن طے ہوا گھر کی قیمت، بات سمجھ میں آئی، اتنا وہ بائع کا قرض دار بن گیا۔ وتجری علیہ سائر احکام المدیون، اب اس کے اوپر مدیون کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ فلا تجب علیہ الزکاة بمقدار هذا الدین على قول من يجعل الدین مانعا لوجوب الزکاة، جو لوگ قرض کو وجوبی زکوٰۃ کے لیے مانع سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں اب اس شخص کے اوپر گھر کا جو قرضہ ہے یہ مانع زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ بہت بنیادی بات ہے، آپ کو مسئلہ بتانا ہے کہ دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ ظاہری صورت المواعدہ اللازمہ اور البیع المضاف الی المستقبل، اس کی ظاہری صورت تم کہہ رہے ہو کہ ایک جیسے ہیں نا، کہتے ہیں ایک جیسے نہیں ہے، فرق ہے۔ دیکھیں یہاں گھر آپ نے لے لیا تو پیسے ادا نہیں کیے، وہ پیسے آپ کے اوپر قرض بن گئے، اب اس کے تمام وہ احکام جو قرض سے متعلق ہے اس قرض کے اوپر بھی لاگو ہوں گے، اس قرض کے اوپر بھی کیا ہوں گے؟ لاگو ہوں گے۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ مثال کے طور پر یہ قرض، یہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے مانے ہے، اگر آپ اس کے باوجود بھی صاحب نصاب ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ 10 لاکھ کے مالک ہیں، 10 لاکھ میں سے یہ 8 لاکھ آپ کے اوپر قرضہ ہے، تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے 2 لاکھ کی، کیونکہ یہ جو ہے 8 لاکھ قرضے میں سے منہا کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق جو وجوبی زکوٰۃ میں قرض کو مانع سمجھتے ہیں، حالاً کان او مؤجلاً، چاہے وہ قرض حال ہو یا قرض مؤجل ہو، دونوں صورتوں میں اس کو مانع سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا مسلک اس بارے میں شیخ الاسلام صاحب کا ایک رسالہ بھی ہے، آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، بہترین رسالہ ہے۔ اس میں یہ ہے نا، یہ جو بڑے بڑے تاجر ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کے کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حویلیوں میں رہتے ہیں، یہ اتنے اتنے لوگوں کے مقروض بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کروڑوں قرضہ بھی ہوتا ہے، اگر قرضے کو منہا کر دیا جائے تو یہ زکوٰۃ دیں گے نہیں، یہ خود زکوٰۃ لینے والے بن جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مثال پیش کی، ان کے جو احکام ہے ذکر کیے کہ جو سالانہ قسط ہے صرف وہ منہا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، قرضوں کا۔ بہرحال وہ یہاں کا موضوع نہیں۔ وَإِذَا أُفْلِسَ الْمُشْتَرِي،
جب مشتری کو مفلس قرار دے دیا جائے، اس کو مجہول پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ مشتری جو مفلس قرار پاتا ہے نا وہ عدالتی حکم کی وجہ سے مفلس قرار پاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا أُفْلِسَ الْمُشْتَرِي، جب مشتری کو مفلس قرار دے دیا جائے، فَإِنَّ الْبَائِعَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاء، اب یہ جو علی قول حنفیہ کے قول کے مطابق یہ عام قرض خواہوں کے ساتھ یہ بھی مل جائے گا۔ کون؟ جس نے گھر لیا ہے، جس نے گھر لیا ہے وہ جو ہے نا اب چونکہ مفلس بن گیا، گھر لینے والا مشتری، گھر کا بیچنے والا بائع جو قرض خواہ تھا، اب وہ ان باقی ماندہ قرض خواہوں کے ساتھ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر زید نے گھر خریدا قرض پر، ادھار پر، ٹھیک ہے، کس نے خریدا؟ زید نے۔ زید کے اوپر 5-6 آدمیوں کا اور بھی قرضہ ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ زید کو مفلس قرار دے دیا گیا۔ اب باقی جو 4-5 قرض خواہ ہیں اور یہ جو گھر بیچنے والا ہے یہ بھی باقی قرض خواہوں کے ساتھ اسوہ ہوگا، برابر ہوگا، جو کچھ باقی کو ملے گا وہ اس کو بھی ملے گا۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ الْحِنْطَةَ سَلَمًا، اس طرح اگر کسی نے گندم وغیرہ بیع سلم کی بنیاد پر بیچی، فَإِنَّهُ أَصْبَحَ مدینا للمشتری بذلك المقدار یا مدینا للمشتری بذلك المقدار من الحنطہ، تو وہ بھی مشتری کے لیے قرض دار بنے گا گندم کی اس مقدار کی بقدر، جتنے اس نے 10 ٹن گندم یہ مشتری پر بیع السلم کے طور پر بیچ دی ہے، ابھی تک سپردگی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اب 10 ٹن گندم کی بقدر یہ مقروض بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مقروض بن گیا۔ لہذا اس گندم کی جتنی قیمت ہے زکوٰۃ جب آئے گا، وقت آئے گا تو وہ منہا کر دی جائے گی، وہ کہے گا کہ بھئی مجھ پر اتنا قرض ہے، کس کی صورت میں؟ گندم کی صورت میں۔ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ، کہتے ہیں اسے زکوٰۃ ساقط ہوگی، بِذَلِكَ المقدار، اس مقدار کی بقدر، لِكَوْنِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ، اس لیے گندم کی یہ مقدار جو اس نے بیع السلم کے طور پر بیچ دی ہے وہ اس کے اوپر دین ہے، وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ دین۔ وَلَا يَسْقُطُ هَذَا الدَّيْنُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ فَيُؤْخَذُ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْ تَرَكَتِهِ حَالًا، لہذا یہ چونکہ دین ہے لہذا مسلم الیہ کے مرنے کی وجہ سے یہ دین ساقط نہیں ہوگا، اب یہ دین یا مسلم فی اس کے طریقے سے حالاً وصول کر دیا جائے گا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ اما المواعدہ، اب یہ جو بات اب تک کی نا یہ اس بے کی ہے، یہ عقد کی ہے، بے کی ہے، جس کی وجہ سے انتقالی ملکیت آ جاتی ہے۔ اب وعدے کی بات کر رہے ہیں کہ جو دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے اور جس کا پورا کرنا قانوناً لازمی ہوتا ہے، قضاءً لازمی ہوتا ہے، اس کے احکام دیکھو۔ کہہ رہے ہیں فَلَا تُنْشِ دَيْنًا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الطَّرَفَيْنِ، مواعدہ جو ہے کسی بھی ایک طرف کے اوپر دین کو لازم نہیں کرتا۔ فَلَا تَحْدُثُ بِهَا هَذِهِ النَّتَائِجُ، لہذا جب وہ دین کو لازم نہیں کرتا تو پھر اس سے یہ نتائج جو اوپر ہم نے اخذ کیے تھے یہ نتائج بھی یہاں اخذ نہیں ہوں گے، زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، منہا نہیں کیا جائے گا قرض وغیرہ یہ چیزیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے موبائل خریدنے کا 10,000 کا، لیکن میں نے آپ کو پیسے دیے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لہذا میں قرض زکوٰۃ نکالوں گا تو ان 10,000 روپوں کا حساب یہ نہیں کروں گا، تو میں نے چونکہ اسامہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ اس کو دینے ہیں لہذا اب اس کی زکوٰۃ میں نہیں نکالتا، نہیں، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو پھر زکوٰۃ نہ ہوتی اس کی، لیکن یہ دین نہیں ہے لہذا اب اس کی زکوٰۃ نکلے گی، سمجھ رہے ہو؟ فَإِذَا تَوَاعَدَا عَلَىٰ بَيْعِ الشَّيْءِ بِتَارِيخٍ لَاحِقٍ، کہتے جب دو آدمیوں نے آپس میں وعدہ کیا کسی چیز کے بیچنے کا آئندہ آنے والی تاریخ میں، لم یکن الثمن دینا فی ذمۃ الواعد، تو وعدہ کرنے والے کے ذمہ میں یہ جو ثمن ہم نے طے کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال موبائل کا دیا کہ 10,000 روپے پر آپ سے موبائل لوں گا،
اب یہ 10,000 روپے کا موبائل آپ سے لوں گا، وعدہ کر دیا ہے، لیکن یہ مجھ پر آپ کا قرض نہیں ہے، یہ آپ کا مجھ پر قرض نہیں ہے، بالشراء خریداری کی وجہ سے، فلا تسقط عنہ الزکاة، جب یہ مجھ پر قرض نہیں ہے تو زکوٰۃ اس سے بھی ساقط نہیں ہوگی بمقدار ثمن کی مقدار۔ ولم يكن المبيع دينا في ذمة الباعد بالبيع، اور جس نے فروختگی کا وعدہ کیا ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے، یہ مبیع قرض نہیں بنے گا کہ اب یہ موبائل کی بقدر جو ہے نا کیا کرے، زکوٰۃ وہ منہا کر دیں یا اس کی بقدر زکوٰۃ کم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ فلا تسقط عنہ زکاتہ، لہذا مجھ سے پیسوں کی زکوٰۃ ساقط نہیں اور آپ سے مبیع کی زکوٰۃ ساقط نہیں۔ ولا يحق للباعد بالشراء ان ياخذ الشيء الموعود بيعه من تركة الباعد بالبيع بعد موته او افلاسه۔ وہاں پر کیا تھا، عقد تام ہونے کی صورت میں اگر واعد مر جاتا، واعد کیا ہو جاتا، مر جاتا، تو جو قرض خواہ تھا وہ باقی قرض خواہوں کے ساتھ مل جاتا اور پھر رفتہ رفتہ اپنا قرض وصول کرتا مرثا سے۔ بات سمجھ میں یہ طریقے سے۔ یہاں کیا ہے، یہاں واعد کے طریقے سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ کہتے ہیں ولا يحق للواعد، واعد کے لیے حق نہیں ہے بالشراء، جس نے فروختگی کا وعدہ کیا ہے، جو خریداری کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے یہ حق نہیں ہے ان ياخذ الشيء الموعود بيعه، کہ وہ چیز جس کے بیع کا اس نے وعدہ کیا ہے، من ترکت الواعد بالبیع، فروختگی کے وعدہ کرنے والے کی طریقے سے اس کو وصول کر لیں، بعد موتی ہی، اس کے مر جانے کے بعد، او افلاسی ہی، یا اس کے مفلس ہو جانے کے بعد۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک نے فروختگی کا وعدہ کیا اور ایک نے خریداری کا وعدہ کر دیا۔ فروختگی کا وعدہ کیا، مثال کے طور پر اس چیز کے فروختگی کا وعدہ آپ کے ساتھ کیا زید نے 10 تاریخ کو کہ میں آپ پر بیچوں گا۔ اب 10 تاریخ سے پہلے زید مر گیا۔ اب اس چیز کے بیچنے کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا، الموعود بیعہ، اس کو کہتے ہیں الموعود بیعہ، جس کے بیع کا وعدہ کیا ہے زید نے آپ کے ساتھ۔ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جائیں اور طریقے سے اس کو وصول کر لیں کہ بھائی زید نے اس کے فروختگی کا میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، لہٰذا یہ میں لوں گا، یہ صاحب نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر عقد ہوتا تو پھر کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، یہی فرق ہے دونوں میں۔ فظہر ان المواعدۃ لیست عقدا، بس پتہ چلا کہ مواعدہ عقد نہیں ہے۔ بیع المضاف الی المستقبل الگ چیز ہے اور المواعدۃ اللازمہ الگ چیز ہے۔ ولا تنتج عنها آثار العقد، اور کہتے ہیں اس سے عقد کے آثار نتیجے کے طور پر برآمد نہیں ہوں گے۔ وللمدیونیہ، اور اس طرح مدیون ہونے کے، قرضدار بن جانے کے جو احکام ہیں وہ بھی اس سے برآمد نہیں ہوں گے، الا فی التاریخ الموعود، البتہ جب وہ مقرر تاریخ آئے گی تو پھر آگے بات چلے گی۔ دیکھو کہہ رہے ہیں بل یجب عند ذلك ان یتم الاجاب والقبول من الطرفین، یہ تب لازم ہوگا کہ جب دو طرفہ ایجاب و قبول پائے جائیں، تام ہو جائیں، علی انه ان عرض لأحد الطرفین فی المواعدة عذر حقیقی مقبول منعه من انجاز الوعد، ساتھ یہ کہ اگر طرفین میں سے کسی ایک کے لیے کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا جو حقیقی عذر ہے، مقبول عذر ہے، منعه من انجاز الوعد، اس عذر نے اس کو وعدہ پورا کرنے سے منع کر دیا ہے، فإنه يعد معذورا، اور اس کو معذور سمجھا جائے گا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری پھر نہیں ہوگی۔ ولا يجبر على انجاز العقد، اور پھر اب اس کو عقد کے مکمل کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا جائے گا، ولا على دفع التعویض، اور نہ مواعظہ دینے پر اس کو مجبور کیا جائے گا۔ وہ عذر آ گیا ہے بس معاملہ ختم، لیکن اگر عقد کرتا تو عذر قبول ہوتا نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ یہاں پر کیا ہے، عقد چونکہ ہے نہیں، صرف وعدہ تھا، لہذا عذر سامنے آ گیا تو اس کے اوپر کوئی تاوان مامان بھی نہیں اور اس کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اما فی البیع المضاف الی المستقبل، وہ بیع جو مستقبل کی طرف مضاف ہو، فعجز احد الطرفین عن تنفیذ مسئولیاته العقدیہ، تو اس میں کیا، فعجز احد الطرفین، کہ دو طرف میں سے کسی ایک کا عاجز آ جانا، عن تنفیذ مسئولیاته العقدیہ، عقد کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے نافذ کرنے سے،
کسی ایک طرف کا عاجز آ جانا لا یسبب الفسخ تلقائیا، یہ خود بخود فسخ کا سبب نہیں بنتا، اب کہ فسخ کا خود بخود سبب نہیں بنتا۔ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِقَالَةِ بِالتَّرَازِي، بلکہ اب لازمی ہے رضامندی کے ساتھ اقالہ کریں۔ اگر سامنے والا آدمی اقالے پر راضی نہیں ہے تو میرے تو پھر بھی تام ہے، پھر بھی کیا ہے؟ تام ہے۔ تو پتہ چلا کہ المواعدۃ اللازمہ اور البیع المضاف الی المستقبل دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ البیع المضاف الی المستقبل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بحث آتی ہے۔ اور المواعدۃ اللازمہ کہتے ہیں اس کو ضروری قرار دے دینا چاہیے، اب بات سمجھ میں اس کو جائز قرار دے دینا چاہیے، آگے باتیں آتی ہیں۔ اما اصل کون المواعدۃ اللازمہ فلا يتجاوز من ان يجبر الحاکم الفریقین بانجاز العقد فی التاریخ الموعود۔ اچھا، تو پھر یہ مواعدہ جس کو آپ نے لازم قرار دے دیا ہے اس کا اثر کیا بنے گا بیعات کے اوپر، عملی زندگی میں اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فلا يتجاوز، اس کا اثر اس سے آگے نہیں بڑھتا، من ان یجبر الحاکم الفریقین بانجاز العقد فی التاریخ الموعود، کہ حاکم جو ہے فریقین کو وعدہ پورے کرنے پر مجبور کریں پھر تاریخ الموعود، مقرر تاریخ پر۔ بس المواعدۃ اللازمہ کا اثر اتنا ہے کہ حاکم وقت اب ان دونوں فریقین کو عقد مکمل کرنے پر کیا کرے گا؟ مجبور کرے گا۔ وَإِنْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا بِالْوَفَاءِ بِبَعْضِهِ بِدُونِ عُذْرٍ مَقْبُولٍ، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے وعدہ پورے کرنے میں خلل پیدا کر دیا، بدون عذر مقبول، بغیر کسی مقبول عذر کے، حملہ الحاکم ما تضرر به الآخر من الضرر الفعلی الذي اصاب الفریق الآخر بسبب تخلفه عن الوفاء، تو حاکم اس کے اوپر وہ ضرر ڈالے گا، حاکم جس نے بغیر کسی عذر کے وعدہ پورا نہیں کیا نا، اب حاکم کیا کرے گا؟ اس کے اوپر وہ تاوان ڈالے گا، اس تاوان کی ادائیگی پر اس کو مجبور کرے گا، تضرر به الآخر، جو دوسرے نے اٹھایا ہے، من الضرر الفعلی، اور دوسرا صرف وہ تاوان بھرے گا جو عملی طور پر اس کو پہنچا ہے، جو خیالات میں ہے کہ بھائی اب تو میرا اتنا تاوان ہوگا اتنا تاوان ہوگا، وہ نہیں، جو اب تک ہوا ہے، جو ضرر فعلی ہے فی الحال، ٹھیک ہے نا؟ کس چیز کا بالقوت ہونا، ایک ہے کس چیز کا بالفعل ہونا، تو بالفعل جو نقصان اس کو پہنچا ہے، اب یہ نقصان اس وعدہ کرنے والے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے الضرر من الضرر الفعلی الذي اصاب الفریق الآخر، جو دوسرے فریق کو پہنچا ہے بسبب تخلفه عن الوفاء، اس آدمی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ اگر یہ خلاف ورزی نہ کرتا ہوتا تو اس آدمی کو کوئی نقصان بھی نہ ہوتا، اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے، لہذا جتنا نقصان پہنچا ہے وہ اس خلاف ورزی کرنے والے کے اوپر ڈال دیا جائے، اور یہ حاکم وقت اس کے اوپر ڈال دے گا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ وهذه النتیجہ مختلفة تماما عن نتائج انجاز العقد الذي ينقل معقود عليه من ذمة الى ذمة، کہتے ہیں یہ نتیجہ اس نتیجے سے بالکل الگ تلک ہے، مختلف ہے، عن نتائج انجاز العقد، عقد کے مکمل ہونے کے جو نتائج ہے ان نتائج سے یہ نتیجہ بالکل مختلف ہے۔ عقد کے مکمل ہونے کے نتائج الذي ينقل معقود علیہ من ذمة الى ذمة، وہ عقد جن کی وجہ سے معقود علیہ ایک ذمہ سے دوسری ذمہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس عقد کے نتائج اور اس معاہدہ لازمہ کے نتائج بالکل الگ الگ ہیں، لہذا دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ بہت عام بات ہے بھائی، اور بہت باریک فرق ہے۔ المواعدہ فی البیوع عن طریق فتح الاعتماد المصرفی، بات دراصل یہ ہے، دیکھیں آپ کسی کے ساتھ 10 کروڑ کا معاہدہ کرتے ہیں، اور آدمی جو ہے نا آپ کے کہنے پر 10 کروڑ کا سامان خرید کر یا کمپنی کے اندر تیار کر کے رکھ دیتا ہے، 10 کروڑ مثال کے طور پر اگر یہ آدمی نہ لے تو اس کو 10 کروڑ کا جو سامان اس نے تیار کیا ہے یا باہر سے منگوا لیا ہے یا کس تاجروں سے جمع کیا ہوا ہے، بسا اوقات آرڈر آ جاتا ہے میرے دکان پر، ابھی ہمارا جو ہے نا ماربل کا کاروبار ہے، مثال کے طور پر مختلف قسم کے پتھر ہیں، ایک آدمی آیا اس نے مجھے آرڈر دے دیا
کہ مجھے بیرونہ چاہیے، کتنا؟ 2000 فٹ۔ اب میں نے دکان کے اندر دیکھا میرے پاس 2000 فٹ تو ہے ہی نہیں، میرے پاس 500 پڑے ہوئے، 2500 پڑے ہوئے، 1000 پڑے ہوئے۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا کل تک آ جائیں اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے 2000 فٹ جو ہے نا بیرونہ تیار کر کے رکھ دوں گا، آپ لے جائیں۔ اب وہ آدمی چلا گیا اور میں نے یہاں دکانوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ ایک دکان پر گیا، اس کے پاس 300 پڑا ہوا تھا، دوسرے کے پاس گیا، اس کے پاس جو ہے نا کچھ پڑا تھا، اور ان دکانوں سے اٹھا کر اپنی دکان میں لے کر آیا۔ اب صبح وہ آدمی آیا نہیں، ان سب لوگوں کا تو مجھ پر قرضہ پڑ گیا نا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہے معاملہ۔ اب بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے آرڈر دے دیا 10 لاکھ کا، 10 کروڑ کا، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، 10 کروڑ کا آپ نے معاہدہ کیا، میں نے ابھی آپ کے لیے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جب سامان اکٹھا کیا ابھی غائب ہے۔ یا اب مجھے اطمینان دلایا جائے کہ بھئی اگر آپ نے جو کہا نا کہ میں 20 تاریخ کو آ کر آپ سے 10 کروڑ روپے کا یہ سامان اٹھا کر چلا جاؤں گا، ابھی آپ سامان پیدا کر کے لائیں، میں آپ کے اس وعدے پر کس طرح اعتبار کروں کہ آپ 20 تاریخ کو خامخواہ آئیں گے، اور آپ نے مجھے آرڈر دیا کہ میں آپ مجھے 20 تاریخ کو یہ سامان فراہم کریں گے، کتنے کا؟ 20 کروڑ روپے کا۔ ابھی آپ کیسے اعتبار کریں کہ یہ 20 تاریخ کو میں سامان پیدا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اب بات سمجھ میں نہیں آئے، بیچ میں کوئی ضامن ہونا چاہیے۔ اب ضامن ظاہر ہے، اب ضامن جو ہے نا چونکہ اتنے بڑے معاہدوں میں ایک فرد نہیں بنتا، بھئی آپ کو جیسے میں 20 کروڑ کا 10 کروڑ کا ضامن کیسے بنوں؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی تیار نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے معاہدوں میں۔ تو آج کل جو بینک ہے نا، یہ بینک ضامن بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ بینک ضامن بنتے ہیں۔ تو اب اس کو کہتے ہیں، دیکھیں، بینک کے ذریعے سے بینک کو ضامن بنا کر کس سے معاہدہ کرنا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں المواعدہ فی البیوع عن طریق فتح الاعتماد المصرفی۔ اعتمادی مصرفی کھول کر اس کے ذریعے سے دو طرفہ عقد کے معاہدے کرنا یا وعدہ کرنا۔ ثم ان البیوع الدولیہ التي تتم عن طریق الاعتماد المصرفی۔ اچھا، یہ اعتماد المصرفی کا مطلب اعتبار نامہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے اعتبار نامہ، لیٹر آف کریڈٹ، جس میں بینک لکھ کر دیتا ہے کہ بھائی آپ 20 تاریخ کو اتنا مال فراہم کر دو، 20 تاریخ کو یہ جو مشتری ہے یہ آپ کو اتنے پیسے دے گا، اگر اس نے نہیں دیے تو اس کی جگہ پر ہم دیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بینک کیا بنتا ہے؟ ذمہ دار بنتا ہے، اور اس کا باقاعدہ وہ وثیقہ لکھ کر دیتا ہے، اور اسی کو کہہ دیتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ۔ لیٹر آف کریڈٹ عربی میں اس کو کہتے ہیں الاعتماد المصرفی۔ الاعتماد المصرفی لا يمكن تخریجها عموما الا على اساس المواعدہ۔ اب یہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے، یہ جب تک آپ کا آپس میں یہ معاہدہ لازمہ نہ ہونا تب تک آپ کا یہ اعتمادی مصرفی بینک والے کرتے بھی نہیں ہیں۔ بینک والے آپ کے ذمہ دار بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے کیا کریں گے؟ وعدہ کریں گے، کچھ جو ہے نا ذمہ داریاں آپ برداشت کریں گے، اٹھائیں گے، اور بینک کو آپ پوری جو ہے نا وہ تسلی تشفی کرائیں گے، پھر آپ کی طرف سے وہ کیا بنے گا؟ ضامن بنے گا۔ ٹھیک ہے؟ وذلك لأن الاعتماد المصرفي انما يفتح عادة حينما تكون عند فاتح الاعتماد اتفاقية بيع ملزمة للطرفين۔ کہتے ہیں یہ اعتمادی مصرفی یہ عادی طور پر تب کھولا جاتا ہے حينما تكون عند فاتح الاعتماد، جب اعتمادی مصرفی کھولنے والا آدمی، یہ کریڈٹ کھولنے والا آدمی جو ہے، اس کے ساتھ کیا ہو؟ اتفاقیت بیع ملزمۃ للطرفین، ان کا کسی کے ساتھ اتفاقیت البیع ہو، جو کل گزرا نا اتفاقیہ، ٹھیک ہے، بیع کا اتفاقیہ معاہدہ ہو، اور ایسا ہو ملزمۃ للطرفین جو دو طرفہ لازمی ہو، تب جا کے بینک والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیے
یہ اعتمادی مصرفی یعنی کریڈٹ کارڈ آپ کے لیے جاری کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الاتفاقية لَا يُمْكِنُ أَن تُعْتَبَرْ بَيْعًا نَاجِزًا فِي عَامَةِ الْأَحْوَالِ۔ اب یہ جو اتفاقیہ ہے ان کو جو ہے عام احوال کے اندر مکمل بے قرار نہیں دے سکتے، عام احوال کے اندر مکمل بے قرار نہیں دے سکتے ہیں، لأنها توقع غالبا في حين لا يملك فيه البائع الكمية المطلوبة من البضاعة المبيعة۔ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ غالباً ان اوقات میں وقوع پذیر ہوتا ہے یا اس کے اوپر دستخطیں کر دی جاتی ہیں کہ جب بائع مطلوب مقدار مبیعہ کا مالک بھی نہیں ہوا ہوتا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتلا دیا نا بھائی، آپ نے مجھے آرڈر دے دیا کہ 20,000 فٹ مجھے مال چاہیے، میرے پاس 20,000 فٹ مال ہے ہی نہیں، لیکن آپ سے کہا کہ 10 تاریخ کو آپ کا مال آپ آ جائیں گے، آپ کا مال تیار ہوگا، ٹھیک ہے آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے، بات وغیرہ طے ہو گئی۔ اب یہ کیا ہوا، جس وقت میں بے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس وقت میرے پاس کیا نہیں ہے، مطلوبہ مقدار کا ماربل نہیں، مطلوبہ مقدار کا ماربل نہیں ہے۔ ومعلوم ان بيع ما لا يملك الانسان باطل شرعا، ظاہر ہے جب میرے پاس مطلوبہ مقدار کا ماربل ہے ہی نہیں تو میں آپ پر بیچتا کیسے ہوں؟ بیچوں گا تو جائز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جب مبیع آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو کیا بیچ رہے ہو؟ شرعاً جائز نہیں، جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی اس کا بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ ولو كان المبيع مملوكا للبائع، اگر مبیع بائع کی کیا ہو، مملوک ہو، فإن الكمية المبيعة غیر متعینہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مبیع کی جو مقدار ہے وہ متعین نہیں ہے۔ وكذلك يشترط في الاتفاقية تعجيل تسليم المبيع، اور اس طرح جو ہے اتفاقیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، مبیعہ کی سپردگی کے اندر تعجیل بھی شرط، تاخیر بھی شرط ہوتی ہے کہ بعد میں آپ مبیع دیں گے۔ وذلك يؤدي الى تعجيل البدلين، جب مبیع بھی نیٹے پر ہے اور پیسے بھی نیٹے پر ہے تو اب معاملہ کہاں تک چلا جائے گا، الى تعجیل البدلین، دو طرفہ چیزیں معجل ہیں، دو طرفہ چیزیں معجل ہے۔ وبيع الکالی بالکالی، اور یہ بیع الکالی بالکالی کی طرف آپ کو لے کر جائے گا کہ مبیع بھی ادھار پر اور پیسے بھی ادھار پر، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وکل ذلک ممنوع شرعا، کہتے ہیں تعجیل البدلین بیع الکالی بالکالی دونوں کی چیز، یہ دونوں شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فلا سبیل لتصحیح هذه العملیہ التي لا غنى عنها في التجارات الدولیہ، کہتے ہیں اس معاملے کو صحیح بنانے کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے لا غنى عنها في التجارات الدولیہ، بین الاقوامی تجارت میں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یعنی اس کو بین الاقوامی تجارت کے اندر منوال کرنا ہے اور چل رہا ہے، اس کے بغیر بین الاقوامی تجارت چلتی نہیں ہے، اور لیکن اس کو جائز بنانے کا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، الا بان تعتبر هذه الاتفاقیہ مواعدۃ لعقد البیع، کہتے ہیں اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ اس اتفاقیہ کو آپ عقد بیع کے لیے وعدہ سمجھے دو طرفہ، بعد تحقق شروط متفق علیہا، بعد اس کے کہ وہ تمام شروط متحقق ہو جن کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے۔ جب معاہدہ کی تمام وہ شرائط جن پر دونوں کا اعتبار ہے وہ شرائط متحقق ہوں گے تو یہ مواعدۃ البیع قرار پائے گا۔ کیا قرار پائے گا؟ مواعدۃ البیع قرار پائے گا۔ کہتے ہیں اس معاہدہ بیع کے علاوہ اس عقد اس اتفاق کی کوئی صورت نہیں۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ ولا بد من كون هذه المواعدة ملزمة للطرفين، لہذا جب صرف یہ وعدہ ہی ہے اور اس کے جواز کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ وعدے پر اس کو محمول کر دیا جائے، تو اب لازمی ہے کہ اس کو دو طرفہ بھی لازم بھی کر دیا جائے، دو طرفہ لازم بھی کر دیا جائے، ورنہ تو پھر تو کیا ہوگا، بڑے بڑے نقصانات وضو۔ لأنه لا يفتح الاعتماد عادة إلا بذلك، اس لیے کہ یہ اعتمادی مصرفی جو ہے، بینک جو آپ کے لیے کریڈٹ کھولتا ہے یہ تب کھولتا ہے کہ جب آپ کے درمیان اسی طرح معاہدہ لازمہ ہو، معاہدہ ایسا ہو جو دو طرفہ لازم ہو، ٹھیک ہے۔
ولا يمكن انجاز البيع في غالب الاحوال الا بفتح الاعتماد. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے نا بے مکمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ غالب الاحوال زیادہ اوقات میں الا بفتح الاعتماد بغیر کریڈٹ کھولے. جب تک آپ بینک سے رابطہ کر کے کریڈٹ نہیں لیں گے نہیں کھولیں گے تب تک آپ اتنے بڑے بیعات کسی کے ساتھ کر بھی نہیں سکتے. اور تب تک یہ جو ہے نا یہ معاہدے لازمہ جو ہے نا جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے آپ کے ساتھ اتنا بڑا کاروبار کرے گا بھی نہیں. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. وسوف نتكلم على مسائل الاعتماد المستندی فی باب مستقل. کہتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ یہ دستاویزی قرضے جو ہوتے ہیں الاعتماد المستندی دستاویزی قرضے یا یہ جو اعتماد کریڈٹ جو بینک آپ کے لیے کھولتا ہے ٹھیک ہے اس کے مسائل کہتے ہیں آگے ہم جو ہے نا مستقل باب کے اندر ان مسائل کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. وسنذكر ان اتفاقیة البيع agreement to sell مختلفة تماما عن عقد البيع. کہتے ہیں ہم ابھی یہ ذکر کریں گے ایک ہے اتفاقیۃ البیع. ایک بات سمجھو بھائی اتفاقیۃ البیع کا مطلب ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے یعنی بے کا وعدہ. ہم بھی اردو میں بھی کہتے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ کا کیا مطلب ہے وعدہ کرنا. ایگریمنٹ ٹو سیل ہم نے بے کا وعدہ کیا اس کو اتفاقیۃ البیع کہتے ہیں. مختلفۃ تماما عن عقد البیع کہتے ہیں یہ عقد بیع سے بالکل مختلف ہے. ایگریمنٹ ٹو سیل الگ چیز ہے اور عقد بیع الگ چیز ہے. فإن الاتفاقیہ لا تعد من ان تكون مواعدۃ ملزمہ. اس لیے کہ اتفاقیۃ البیع جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے یہ اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ یہ صرف اور صرف دو طرفہ معاہدہ ہے جو لازم ہے بس. وإنما يعقد البيع بعدها اما بالإيجاب والقبول. اب اس کے بعد پھر بے ہوگی عقد ہوگا اور وہ عقد یا تو ایجاب و قبول کے ساتھ ہوگا اور بالتسلیم والتسلم على اساس التعاطی یا قبضہ کرنے اور قبضہ کرانے کی صورت میں ہوگا جیسے کہ بیع التعاطی کے اندر ہوتا ہے. وإن كثيرا من بيوع العقارات في عهدنا تقع على هذه الأساس. اب دیکھو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج آپ بلڈنگوں میں فلیٹ لیتے ہیں بلڈنگ بنا بھی نہیں ہوتا ابھی ابھی بک کیا ہوا ہے کہ اس بلڈنگ میں میرا بھی فلیٹ بنے گا. کیا بنے گا سمجھ رہے ہو. لوگ جو ہے نا بڑی بڑی جگہ فروختگی کے لیے مختص کرتے ہیں. پورا گوٹ بنا دیا پوری سوسائٹی بنائی لیکن کٹنگ نہیں ہوئی بوکنگ جاری ہے. لوگ جاتے ہیں بھائی ایک پلاٹ کتنے کا 3 لاکھ کا معاہدہ کر دیا 3 لاکھ کا پلاٹ ایریا. بھائی کہاں ہے پتہ نہیں. یہ جو جگہ کٹے گی نا یہ جو جگہ کٹے گی اس میں آپ کبھی کوئی پلاٹ ہوگا اس میں بھی کیا ہوگا پلاٹ ہوگا. اب یہاں دیکھیں کاروبار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہو کہ جب آپ کو جگہ ہی معلوم نہیں ہے آپ نے پلاٹ کا تو مبیعہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کاروبار کرتے کیسے ہیں. لیکن آج تک کسی مولوی نے کہا کہ ناجائز کر رہے ہیں سارے مولویان کرام کر رہے نہیں کر رہے خود کاروبار بھی کر رہے ہیں پلاٹ بھی خرید رہے ہیں. لیکن ان سے پوچھو بھائی آپ نے کہاں پلاٹ خریدا وہ کہے کہ بھائی میں نے تو کیا ہے حسن آباد میں یا وہ کہیں گے کیا ہے وہ جو ابھی نیا نادرن بائی پاس میں پلاٹ خریدے ہیں. بھئی آپ نے دیکھے ہیں دیکھے تو نہیں ہیں معلوم ہے معلوم تو نہیں ہے. بھئی کس سے خریدیں فلاں مفتی صاحب سے خریدیں وہ کاروبار کرتا ہے دوست ہے. اب بات سمجھ میں نہیں. اس مفتی صاحب سے پوچھو بھائی آپ نے فلاں کے اوپر یہ پلاٹ بیچے ہیں 3 پلاٹ بیچے ہیں یہ پلاٹ کہاں ہے. وہ کہیں گا مولانا جب یہ پٹی کٹے گی نا اس پٹی میں اس مولانا کے بھی 3 پلاٹ ہوں گے. کسی کو پتہ نہیں لیکن معاملات چل رہے ہیں. کیا ہو رہے بلڈنگ بن رہی ہے دوسرے چھت پر بھی لوگوں نے فلیٹ خرید لیا تیسرے پر بھی خریدے چوتھے پر بھی خریدے ہواؤں کو بیچ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے بس خرید رہے ہیں. سمجھ رہے ہو. اب یہ کیا کریں گے حضرت کہتے ہیں دیکھو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن بُيُوعِ الْعِقَارَاتِ کہ زمین کے بہت سارے بیعات جو ہے فی عہدنا ہمارے زمانے میں
تقع على هذا الاساس، وہ اسی اساس پر ہے. آگے اس کو معاہدہ لازمہ سمجھو، اس لیے کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں، کیونکہ مبیع تو مجہول ہے. پٹی تو ابھی تک کٹی نہیں ہے جس میں آپ نے کیا کیا ہے، پلاٹ خریدا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور بلڈنگ تو ابھی بنی نہیں جس میں آپ نے فلیٹ خریدا ہے، وہ تو ابھی تو عمارت نیچے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بنیادیں بھی نہیں پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے تیسری منزل پہ فلیٹ خریدا ہے. اب بات سمجھ میں، اس ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس کو معاہدہ لازمہ سمجھو. جیسے وہ تیسری منزل تیار ہوگی نا تو آپ کہے جائیں گے بلڈنگ والوں کے پاس کہ میں نے آپ کو 3 لاکھ روپے دیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ تیسری منزل پر ایک فلیٹ آپ کو دوں گا، اب وہ مجھے دے دو. اب یہ بات چلے گی، ورنہ تو دوسری صورت نہیں ہے. حیث توقع اتفاقیت البیع قبل انجاز البیع، کہتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بیع مکمل ہونے سے پہلے پھر اتفاقیت البیع پر دستخطیں ہوتی ہیں اور وہ واقع کر دیا جاتا ہے. لأن انجاز البيع يتوقف عادة على توافر شروط لا يرضى المتعاقدين بانجازه الا بها، اس لیے کہ بیع کو مکمل کرنا عادی طور پر، عام طور پر ایسے شرائط کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ جب تک وہ شرائط نہ پائے جائے تب تک متعاقدین اس بیع کو مکمل کرنے پر راضی نہیں ہوتے. پہلے وہ شرائط پوری پائے جائیں گے تب بیع تام ہوگی، تب بیع تام ہوگی. اور اس سے پہلے جو آپ نے پیسے کچھ دیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ صرف معاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ. فلا سبيل لتصحيح هذه العمليات الا على اساس المواعدة الملزمة للطرفين. کہتے یہ تمام کاروبار سوائے اس کے کہ آپ اس کو مواعدہ ملزمہ للطرفین قرار دے دے، کوئی دوسری صورت اس کی جواز کی نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری صورت اس کی ہو ہی نہیں سکتی. ولیکن لا یغب عن البال، لیکن دل سے یہ بات غائب نہیں رہنی چاہیے، ان کونہا ملزمتا خلاف الاصل، کہ بھئی ہم نے جس کو مواعدہ کو لازمی قرار دے دیا نا، یہ خلاف اصل بات ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی انتظامی معاملہ مجبوراً ہم نے اس کو مواعدہ کو ملزمہ قرار دے دیا. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا أُجِيزَ عَلَى أَسَاسِ حَاجَةٍ تِجَارِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ، اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے حقیقی تجارت کی حقیقی ضرورت کی وجہ سے. اگر حقیقی ضرورت ہے اس کے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اس حقیقی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ہم نے مواعدہ کو ملزمہ قرار دے دیا. اب بات سمجھ میں نہیں. فلا ينبغي ان تتخذ اصلا في جميع العمليات الرائجة في السوق الرأس المالية، لہذا اب اس کو بطور اصل تمام سرمایہ دارانہ بازاروں کے اندر چلنے والے معاملات کے لیے اس کو اصل نہ بنایا جائے. تمام سرمایہ دارانہ بازاروں کے لیے کیا ہے، اس کو اصل نہ بنایا جائے. سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ بھئی آج کل تو سرمایہ دار چاہتا ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے میرے پیسے میرے ہاتھ آ جائے، اور جو ہے نا قوم کے پیسے، لوگوں کے پیسے کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے. کہتے ہیں ہر چیز کے اندر اس مواعدہ کو لازمہ قرار دے کر اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ وہاں اس کو جائز قرار دیں گے جہاں واقعی تجارتی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر یہ تجارت قائم نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مواعدہ ملزمہ جو ہے یہ جائز ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر جو ہے یہ بڑے تجارتی کاروبار چلائے جائیں، بڑے تجارتی کاروبار چلائے جائیں. لہذا جب یہ ضرورت کی بنا پر ہم نے جائز قرار دے دیا ہے تو عام مارکیٹ کے اندر اس سے کام نہیں لیا جا سکتا، عام مارکیٹ کے اندر اس سے کام نہیں لیا جا سکتا. یہی مطلب اس کا فلا ينبغي ان تتخذ اصلا، لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو کوئی اصل بنائے فی جمیع العملیات الرائجہ، عام کاروباری رائج کاروباری حالات کے اندر، فی السوق الرأس المالیہ، خصوصاً رأس المالیہ سرمایہ داران نظام کے بازاروں میں. رأس المالیہ کہتے ہیں کیپٹلزم کو. کس کو کہتے ہیں؟ کیپٹلزم، سرمایہ داران نظام، نظام سرمایہ داری، نظام
سرمایہ داری، سرمایہ دارانہ نظام، رأس المالیہ، انگلش میں کہتے ہیں کیپٹلزم. کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کس دن اس کی مکمل وضاحت کروں گا، ابھی وقت نہیں. صحیح ہے. اتنی بات یاد رکھو کہ سرمایہ داری نظام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بنیادی چیز یہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر اپنا اعتماد رکھتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار کی اپنی مرضی ہے، جہاں پیسہ لگائیں، جیسے کمائیں، اس کے اوپر نہ حکومتی بندشیں ہو سکتی ہے، نہ اخلاقی بندشیں ہو سکتی ہے، نہ شرعی بندشیں ہو سکتی ہے. بس میرا پیسہ ہے، جیسے میں چاہوں میں اس کو خرچ کروں، اس کو بڑھاؤں، سود کے ذریعے سے بڑھاؤں، جوئے کے ذریعے سے بڑھاؤں، بدکاریاں کروں، کچھ بھی کروں، میری مرضی. کوئی اخلاقی رکاوٹ مجھ پر نہیں، کوئی قانونی رکاوٹ مجھ پر نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ ہے اصل سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ. دوسرا، یہ تمام چیزوں کی قیمتیں مارکیٹ ویلیو کے مطابق طے کرتے ہیں. مارکیٹ ویلیو کے مطابق طے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ طلب اور رسد کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے، طلب اور رسد کی بنیاد پر. طلب اور رسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز مارکیٹ میں کتنی مقدار پر آ رہی ہے اور مارکیٹ میں وہ کتنی مقدار پر مانگی جا رہی ہے. ایک چیز زیادہ آ رہی ہے، زیادہ مانگی جا رہی ہے تو قیمت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. ایک چیز کم آ رہی ہے اور زیادہ بیچی جا رہی ہے، بک رہی ہے، تو کہ مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز مارکیٹ میں زیادہ آ رہی ہے لیکن خریدنے والے کم ہیں تو اس چیز کی قیمت کم ہوگی. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کی قیمتیں اسی بنا پر ہم طے کریں گے، یہاں تک کہ مزدور کا جو روزمرہ دیہڑی یا خرچہ ہے یا مشاہرہ ہے، ملازم کا جو ماہانہ تنخواہ ہے یا سالانہ کچھ بھی ہے، وہ اسی طلب اور رسد کی بنیاد پر ہوگا جس کو مارکیٹ ویلیو کہا جاتا ہے. لہذا جس جگہ میں مزدور زیادہ ہوں گے اور ان سے کام لینے والے کم ہوں گے، لہذا مزدوری کی تنخواہ کم ہوگی. اور جب مزدور کم ہوں گے اور لوگوں کو ضرورت زیادہ ہوگی تو مزدور کی تنخواہ بھی دیہڑی بھی زیادہ ہوگی. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں رأس المالیہ، اور اس کے اوپر یہ بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں. آج بھی یہی ہے، جو ملک سرمایہ دار ہیں وہ ساری دنیا کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ راج کر رہے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں. تو یہ ہے اصل سرمایہ دارانہ نظام کا جو غیر مساوی تقسیم زر کا معاملہ ہے وہ یہی ہے، جبکہ شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں. فإن هناك عمليات كثيرة ليست مبنية على اساس حاجة تجارية حقيقية. کہتے ہیں یہاں پر بہت ساری ایسے معاملات بھی ہیں جو تجارتی حقیقی حاجت کی اساس پر قائم نہیں. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عقود بھی ہیں جن میں اس وعدے کو لازم کر دیا گیا ہے لیکن وہ حاجت اور ضرورت کے زمرے میں نہیں آتی، وہ حاجت اور ضرورت کے زمرے میں نہیں آتی. لہذا جو معاملات حاجت اور ضرورت کے زمرے میں نہیں آتی اور وہ کوئی حقیقی وجود بھی نہیں رکھتی، تو ایسے معاملات میں یہ وعدہ کو دو طرفہ لازم قرار دے دینا اس کی اجازت نہیں. مطلب نہیں یہ چاہ رہے. وإنما المقصود منها الدخول في عقود المضاربات. کہتے ہیں یہ دو طرفہ جو معاہدے بازاروں کے اندر سرمایہ دارانہ نظام والوں نے کیا کر دیے؟ لازم کر دیے. اصل میں ان کے ذریعے سے عقود مضاربت کے اندر داخل ہونا مقصود ہوتا ہے. التي اخترعتها السوق الرأس المالیہ، جس کو رأس المالیہ کے بازار نے خود اختراع کیا ہے، گڑ لیا ہے. وليس المقصود منها تسليم المبيع وتسلمه، انما المقصود الاستباع من خلال فروق الاسعار. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مبیع کی سپردگی یا مبیع کے اوپر قبضہ نہیں ہوتا. انما المقصود الاستباع من خلال فروق الاسعار. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی
قیمتوں کی جو بڑھوتری ہوتی ہے نا، فرق ہوتا ہے، اس فرق کو کیا کر لیں؟ کیش کر۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ مجھے جو ہے نا 10 لاکھ کا خام مال دیں گے، یا یوں سمجھو کپاس دیں گے۔ 10 لاکھ کا کیا دیں گے؟ کپاس دیں گے۔ کتنے کا؟ 10 لاکھ کا۔ کب دیں گے؟ 12 تاریخ کو، فرض کر لو 12 تاریخ کو آپ دیں گے۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے کیا کیا؟ ابھی جا کے میں امیر اکبر کے پاس چلا گیا۔ امیر اکبر سے میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس کپاس ہے اتنے ٹن اور میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ امیر اکبر نے کہا کہ مجھ پر بیچ۔ میں نے اس کو کہا کہ 13 تاریخ کو آپ کو میں کپاس لا کر دوں گا، اور آپ مجھے آپ کو میں 10 لاکھ دینے، ان سے میں نے 11 لاکھ دینے۔ بات ہو گئی۔ اب امیر اکبر نے کیا کیا؟ امیر اکبر نے مجھ پر اعتماد کر کے جا کے نسیم سے کہا کہ بھائی میرے پاس کپاس ہے 10 لاکھ 11-12 لاکھ روپے کا، انشاءاللہ 14 تاریخ کو آپ کو میں لا کر حوالہ کر دوں گا اگر آپ لینا چاہے تو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بات طے ہو گئی بھائی 12 لاکھ کی 13 لاکھ کی۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب میرا اس کپاس کے اوپر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے تو یہ جو فرق آ رہا ہے نا، سرمایہ دار کا یہی نظریہ ہوتا ہے، یہ جو فرق آ رہا ہے نا قیمتوں میں، سرمایہ دار اس کو کیش کرتا ہے بس، اور کچھ نہیں کرتا، مبیع پر قبضہ نہیں کرتا۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مال ابھی تک اس سے لیا نہیں۔ امیر اکبر کے اوپر میرے 1 لاکھ کا بچت ہو گیا، امیر اکبر کا نسیم الحق کے اوپر 1 لاکھ کا بچت ہو گیا، نسیم الحق آنے دوسرے پر بیٹھے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا بچت ہو گیا۔ اب یہ جو کپاس محمود کو پہنچے گا نا، 10 لاکھ کا کپاس محمود کو پہنچتے یہ 20 لاکھ کا ہو چکا ہوگا، اور پھر یہ جو 10 روپے کی چیز مارکیٹ میں 22 روپے کی ملے گی، 25 روپے کی ملے گی۔ سرمایہ دار نظام والے ان چیزوں کو اس طرح غلط طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ یہ سرمایہ دار جو ہیں ایک ہی چیز کے اوپر قبضہ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف اس فرق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو قیمتوں کی وجہ کے درمیان جو فرق آتا ہے نا، اسی کو کیش کرتے ہیں۔ ورنہ گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ اور کمپیوٹر کے سامنے، ویب سائٹ کھولا ہوا ہے، وہ چیز اتنا بیچا، اتنے کا خریدا، اتنے کا بیچا، ہاتھ بھی کی چیز کو نہیں لگاتے ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رأس المالیت کی خرابیاں، سرمایہ دار نظام کی خرابیاں یہ ہیں۔ کہتے ہیں وہی بالمقابرۃ اشبہ منہا بالتجارہ، کہتے ہیں یہ تجارت نہیں ہے، یہ تو جوا ہے، جوا کی طرح ہے۔ کہتے ہیں یہ جوا سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے بنسبت کس کے؟ تجارت کے۔ تجارت میں ٹھوس فیصلے ہوتے ہیں بھائی، اسے مجھے مبیع چاہیے ہوتا ہے، آپ کو سمن چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں مجھے مبیع چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، اور آپ کو سمن بھی نہیں چاہیے۔ آپ کیا کرنا ہے؟ جو ان دونوں کے درمیان فرق ہے نا، اس فرق کو کیش کرنا ہے۔ اس سے 1 لاکھ کما لیے، اس سے 2 لاکھ کما لیے، اس سے 3 لاکھ کما لیے، مبیع کا کچھ پتہ اور وجود ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ وتنشأ عنها مفاسد خطيرة ليس هذا موضع شرحها، کہتے ہیں اس سے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان مفاسد کی یہاں شرح کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ولأجل معرفة ما يقع في العقود التجارية اليوم يناسب أن نلقي نظرة على القانون السائد في هذا المجال، کہتے ہیں کہ آج جو تجارتی عقود کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کے جاننے اور پہچاننے کے لیے مناسب ہے کہ ان نلقی نظرة على القانون السائد، موجودہ جو چلنے والا قانون ہے اس کے اوپر ہم ایک نظر ڈالیں، اس کے جاننے کے لیے آج کل مارکیٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، حضرت کہتے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس چلتے قانون کے اوپر نظر ڈالنی ہے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ وہی بات